اور پھر کیا ایسے نسبات راشی پولیس ملازمین ہونے چاہیے؟ ابھی اس واقعے کو ہوئے 20 دن نہیں ہوئے اور گزشتہ رات پولیس نے ایک بارات جا رہی تھی اور وہاں جو واقعہ رونما ہوا، اور سب سے شرم کی بات، میں ان پولیس والوں سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کی کوئی بہن نہیں ہے؟ کیا آپ کی ماں نہیں ہے؟ کیا آپ کی بیٹیاں نہیں ہے؟ کیا آپ سرے عام روڈ پر ان پر تشدد کریں اور پھر آپ یہ سمجھے کہ ہم تھانہ چوڑی میں نوکریاں کریں گے؟ اب یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو منشیات، ہم کسی منشیاتی کے ساتھی نہیں ہیں، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ جو مطالبہ بھی ہے کہ اس خطے سے منشیات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو منشیات کس کے ذریعے پھیلتی ہے لوگوں؟ اسی پولیس کے ذریعے، اسی پولیس کے ذریعے۔ وہ جو آدھا کلو کا پیکٹ ہے، آپ کے ہی ایک صحافی کی جو یہ رپورٹ ہے کہ وہ آدھا کلو کا پیکٹ جو اس واقعے میں جو استعمال کیا گیا، وہی پیکٹ گزشتہ چار واقعات میں وہ پیکٹ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی کہ ان کی عقل پر ایسا پردہ پڑا کہ یہ پیکٹ کے اوپر سے وہ جو شاپر لگا ہوا تھا اس کو بھی تبدیل کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اور پھر کیونکہ یہ سارا کام کرواتا کون ہے؟ اصل لوگوں کی طرف ہوں گا۔ کیا وجہ ہے کہ تھانہ چڑوئی آئے روز ایسے واقعات جو ہے وہ یہاں رونما ہو رہے ہیں؟ اس کی دیر جو ہے وہ ڈاک کیا وجہ ہے لوگوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وارڈوں کے اندر، یونین کونسل کے اندر ایکشن کمیٹیاں بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور جو سب سے بڑی شرم کی بات ہے ان کے لیے، وہ لڑکا کہاں کا رہنے والا تھا؟ مہاجر کے۔ جب ہم نے مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے کی بات کی تو ان سارے نصر بازو کو تکلیف ہوئی کہ تحریک آزادی پر فرق پڑے گا۔ تو پھر یہ سوال بنتا ہے ان سے کہ جناب، وہ جو پچھلے 78 سال سے یہاں، جنہیں آج تک عقوق کے مالکانہ نہیں دیے گئے، جنہیں آج تک جینے کا حق جو ہے وہ بنیادی حق نہیں دیا گیا، اور جب ان کے بچے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے تو ان پر کسی ایم ایل اے کی حمایت پر، کسی ایم ایل اے کے پیاروں کی حمایت پر بوکس اور بے بنیاد ایف آئی آر درج کرنے کی آپ کو ضرورت کیوں پڑی؟ چڑوئی کے لوگوں، آپ کے ساتھ پچھلے 78 سالوں میں ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، اور آپ کی بار یہ جو ضرورت ہے، کیونکہ آپ برادریوں سے نکل چکے ہیں، قبیلوں ٹبروں سے باہر نکل چکے ہیں، علاقوں سے باہر نکل چکے ہیں، پارٹیوں سے باہر نکل چکے ہیں، اور یہ جو دو واقعات ہیں یہ آخری ہونے چاہیے۔ ایس ایس پی کو رات کو بھی یہ بتایا تھا کہ ان بہنوں پر تشدد کرنے والے پولیس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ کیا آپ ہریانہ چڑوئی چاہتے ہیں کہ ان ملازمین کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ ان کے خلاف درج ہو۔ دوسرا جو واقعہ کھوئیوٹا کا، چونکہ یہاں بات کی گئی تسمیہ کا جو معاملہ ہے، مظفر آباد کے مقام پر ہمارے بھائیوں کے سینوں پہ گولیاں چلوائی تھی۔ وہ کون تھا؟ وہ انوار الحق اور موجودہ حکومت میں 52 جو دیگر ایم ایل اے ہیں جنہوں نے سائن کر کے پی سی ایف سی اور رینجرز کو طلب کیا تھا، وہ مودی کے یار ہو سکتے ہیں، جنہوں نے یہاں اس کی مظفر آباد کے مقام پر ہمارے بھائیوں کے سینوں پہ گولیاں چلوائی تھی۔ وہ کون تھا؟ وہ انوار الحق اور موجودہ حکومت میں 52 جو دیگر ایم ایل اے ہیں جنہوں نے سائن کر کے پی سی ایف سی اور رینجرز کو طلب کیا تھا، وہ مودی کے یار ہو سکتے ہیں، جنہوں نے یہاں اس خطے کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو اس لیے ان سارے چونکہ بڑی تفصیل سے دوستوں نے یہاں آپ کے سامنے بات رکھی، ابھی عمر نذیر صاحب، شوکت نواز میر صاحب آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ تو یہ جو دو کیس ہیں آپ کے، اس پر آپ نے ہریانہ چڑوئی پہرا دینا ہے، اور باقی جو آپ کے ادارے ہیں
ان سے آپ جو ہے وہ ناواقف نہیں ہیں کہ آپ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا ایمرجنسی کا جو 50 لاکھ فنڈ ہے وہ کون کھا رہا ہے؟ کون کھا رہا ہے؟ محکمہ صحت کے ملازمین سمیت آپ کے حلقے کا MLA کھا رہا ہے۔ کیا طاقت ہے کسی ریاستی ملازم کی کہ وہ جو ہے وہ پورا بجٹ ہڑپ کر جائے؟ ہاں ایک بھی ایمرجنسی کا بیڈ نہیں لگا ہوا۔ کس کی غفلت ہے جسے آپ اپنے اوپر مسلط کرتے رہے، جو آپ کو لڑواتا رہا، پولنگ پہ آپ کو لاشوں کے تحفے دیتا رہا، اس نے جو ہے وہ یہ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اور وہ پھر جو ہے وہ ابھی خواب دیکھ رہا ہے، ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو دوسرے حلقے میں بھیجنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ تو پھر سوال بنتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی پارٹی کے جو نوجوان ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑیں؟ اور پھر جو اسٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان پیپل پارٹی کے ان لوگوں کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس بیان کی نہ صرف مذمت کی بلکہ انہوں نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ اور ایک نصر باز سیاسی کارکن بھی ہے جو آج بھی اس کے گیت گا رہا ہے، اس جیسوں کے گیت گا رہے ہیں۔ اور پھر ایک چونکہ یہ جو حمایتیں کی جا رہی ہیں، حمایت والوں سے بھی ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ جناب ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کو پڑھیں۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ حکمران سمیت اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو پھر کوئی سابق وزیر اعظم، سابق صدر یا سابق MLA آج آ کے یہ کہے کہ میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں، تو وہ محترم اگر مخلص ہے آپ سے اس تحریک سے، تو سب سے پہلے وہ جو مراد لیتا ہے وہ مراد واپس کرے، اس کے بعد حمایت کا اعلان کرے، ہم اسے اپنے جو وہ کاندھوں پہ بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ علیحدہ چلوئی یقین جانیے کہ آج اس تحریک کے دوران میں یہ تلخ حقیقت ہے اور اپنے دوستوں سے اکثر ذکر کیا کرتا تھا کہ مایوسی صرف ایک اس تاثیر سے، لیکن آج انقلاب نظر آیا۔ میں اس اپنی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور عوام علاقہ چڑوئی کو، چونکہ جتنا ظلم آپ پر ڈھایا جا رہا ہے، آج بھی آپ کی جو وہ بجلی کی وولٹیج جو ہے وہ 30 یا 35 سے اوپر نہیں ہے۔ جس کا قصوروار کون ہے؟ آج بھی میری اور آپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں میلوں سفر طے کر کے پانی اپنے سروں پہ لاتی ہیں۔ اس کا قصوروار کون ہے لوگوں؟ پٹواریوں کے ذریعے ہمارے والدین کی تذلیل کروانے والے کون ہیں؟